قاسم سلیمانی کی موت ہوئی ہے اور اس میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا اور ایران اپنا جتنا بھی زور لگا رہا ہے، تو امریکہ اور ایران کے درمیان تو کوئی جنگ ہونی ہی نہیں ہے. لیکن ہماری جو ذاتی ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سعودی یا ایرانی یا امریکی یا اس قسم کی کوئی جنگ نہیں. بیسکلی یہ جنگ ایک ریاستی جنگ ہے. ایک ملک کے خلاف تو جنگ لڑ کے کوئی ریاست جیت سکتی ہے، لیکن ایک تہذیب کے خلاف، یہ دنیا کی تاریخ ہے، تاریخ بہت بھیانک ہے. میاں بیوی اس سے ہر روز کی لڑائی جب گھر میں ہوتی ہے سارا محلہ سر پہ اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، مگر سال بعد اس کے گود میں ایک بیٹھا ہوتا ہے. فرقہ ہے مسلمانوں میں جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے فنڈنگ کی، ہم نے طالبانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کا میزبان محمد مبین خان. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے قاسم سلیمانی ایرانی جنرل کی اسیسینیشن سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات. اس سلسلے میں ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا طاہر خان، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب آزاد حسین، بہت شکریہ. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں سید سفیر حسین، شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ. تعارف کے بعد ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے میں مولانا طاہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے بعد دنیا ایک تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پچھلے ہفتے کی مناسبت سے قاسم سلیمانی کی موت ہوئی ہے اور اس میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا اور ایران اپنا جتنا بھی زور لگا رہا ہے، تو امریکہ اور ایران کے درمیان تو کوئی جنگ ہونی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو مشاہرہ ایران تہران میں سچ گیا تھا اس میں نہ تو امریکہ کا نام ہے نہ اسرائیل کا، مگر ایک بات ہے کہ وہ سعودی عرب کے خلاف ہے جنگ. اور وہاں جو امریکہ کے کچھ اڈے ہیں اس کے بنا پر ایران جو ہے نا وہاں اٹیک کرے گا اگر جنگ چھڑ بھی گئی. اور ہم تو اپنے پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ ایک ہم دونوں طرف سے، اگر امریکہ کا بھی ساتھ دے تب بھی ہمیں پرابلم ہے، اگر امریکہ کا ساتھ نہ دے تب بھی ہمیں پرابلم ہے، اور اگر سعودی کا ساتھ دے تب بھی ہمیں پرابلم ہے. اب اسی اثناء میں ہم نے کیا طے کرنا ہے یہ تو ہماری حکومت نے جاننا ہے. اور بہت اچھی بات ہے، اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے. آزاد صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جو جس طرح سے اسیسینیشن ہوئی اور جو آگے کے حالات جس طرح سے چل رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں یہ بیسکلی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے محترم مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن ہماری جو ذاتی ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سعودی یا ایرانی یا امریکی یا اس قسم کی کوئی جنگ نہیں. بیسکلی یہ جنگ ایک ریاستی جنگ ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران جو خود اس بات کو کہتا ہے کہ جی یہ ہماری جنرل سلیمانی صاحب جو تھے یہ ایک ایران کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور جیسے خود امریکن صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود کہا کہ جی یہ ہماری امریکہ کی ریاست کے لیے خطرناک تھا. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ سعودیہ کہاں سے آ جاتا ہے یا دوسرے لوگ کیسے آ جاتے ہیں. بیسکلی یہ ان کی ریاستی جنگ ہے، کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اپنی جو رائے ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دور ہوا کرتا تھا کبھی جو اسلام کی یا اس بنیادوں کے اوپر جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ سب کے پاس ایک ریاست موجود ہے تو ریاست کی جنگ ہے اور ریاست کو ہی لڑنا ہے. اب اس میں ہمارا اپنا پاکستان کے حوالے سے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں، کہ ہم اپنے ملک کے اندر کس بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے نا مسلکی یا مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں. بے شک نہیں، اس کے لیے ہماری بہتر حکومت نے جو پالیسیز بنائی ہیں ایبسولوٹلی وہ درست ہے کہ ہم نے اپنی اس میں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارا ایک تجربہ رہا ہے اس کا کہ ہم جس انداز میں 1979 یا 80 کے اندر جب ہم ضیاء الحق کی قیادت میں گئے
تو ہم نے کیا حاصل کیا وہاں سے؟ تو ایک سوائے اپنے ملک کو نقصان کے، تو بیسیکلی اب ہمیں اپنے ریاست کو مضبوط کرنا، اور ہر کی جنگ جو ہے وہ ریاستی ہونی چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مذہبی یا مسلکی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دو ممالک کے درمیان مفادات کی یا مفادات کے غلبے کی جنگ ہے، ریاستی جنگ ہے، اپنی اپنی ریاستوں کو مضبوط کرنے کی جنگ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے، جو تاریخ بتاتی ہے، جو ایران کی یا پچھلے دوروں میں جائیں، ماضی میں جائیں، تو کبھی کسی دور میں اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پر جنگیں ہوا کرتی تھی، پھر مسلکی عقیدوں کے حوالے سے جنگیں شروع ہو گئیں، لیکن آج سب اپنے ایک ریاستیں رکھتے ہیں اپنی۔ اور اگر اٹھا کے دیکھا جائے تاریخ پاکستان کو بھی، یا ہم اپنے یا ایران کی دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک اسلام کی جنگ ہو گئی ہے، یا ہم بنانا اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس کو، جیسے کہ پہلے ہم نے بنایا اپنے مفاد کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، لہٰذا آپ کا پوائنٹ یہاں آ گیا۔ میں اب یہی سوال لے کر جاؤں گا اپنے تیسرے مہمان جناب سفیر حسین کی طرف۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ یہ مشرق وسطیٰ کا بلکہ دنیا کا بہت بڑا نقصان تھا۔ کہ آپ دیکھیں کہ ان لیگل عالمی سلامتی کونسل نے ایک لا امپوز کیا کہ آپ کسی کنٹری میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا پہلے دیکھیں کہ لیگل اتھرائز ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ عراق میں ایک ایرانی جنرل کو جو آن ڈیوٹی ہے اس کو شہید کرتے ہیں، اس پر اٹیک کرتے ہیں، جو ان لیگل ہے۔ گورنمنٹ آف عراق کی انویٹیشن پہ گیا ہے، اس ایشو کو اٹھایا۔ دوسری بات کہ ایران ایک ملک نہیں، ایک تہذیب ہے۔ ایک ملک کے خلاف تو جنگ لڑ کے کوئی ریاست جیت سکتی ہے، لیکن ایک تہذیب کے خلاف، یہ دنیا کی تاریخ ہے، تاریخ بہت بھیانک ہے، اور اس تاریخ نے یہ فیصلہ، اس تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو ملکوں اور ریاستوں کے خلاف ہر جنگ میں تو فتح، جو میں ایک سیکولر مائنڈ کو فالو کرتا ہوں، جو میرا نظریہ ہے، جنگ میں کسی کو فتح نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ اس میں انسانیت کی ہار ہوتی ہے، چاہے لیفٹ سائڈ سے چاہے رائٹ سائڈ سے۔ بالکل صحیح۔ اس میں انسانیت کو شکست، اور اس میں جیت والا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ فریڈم کو آگے لے کے جائیں دنیا کو، پیسفل ورلڈ۔ اور دوسری بات جو جنرل قاسم سلیمانی کی، کہ دیکھیں کہ ایران ایک تہذیب ہے اور اس کے فالوور پوری دنیا میں ہیں، اور اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے، اور ایک تہذیب کو آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی۔ دیکھیں آپ 10,000 سال پرانی تاریخ اٹھا لیں، اور جنرل قاسم سلیمانی نے جو ان کا ویژن تھا، جس پر وہ فوکس کر رہے تھے، یہ مشرق وسطیٰ کا بہت بڑا بینیفٹ تھا، بلکہ دنیا کا۔ دیکھیں کہ وہ جب ان کو شہید کیا گیا، جب ان پہ اٹیک کیا گیا، وہ ایک میسیج لے کر جا رہے تھے سعودیہ کی طرف، ایک امن کا میسیج۔ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس کو امپوز کیا کہ ایک پیسفل پرسنالٹی، ایک امن کا میسیج۔ دیکھیں سب سے بڑا بلیم عائد کیا جاتا ہے کہ قاسم سلیمانی نے پراکسیز کو سٹرانگ کیا، ان کو ویپن سپلائی کیے، جبکہ جنرل قاسم سلیمانی صاحب نے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے مشرق وسطیٰ یا عالمی سطح پر انتشار پھیلے، بلکہ انہوں نے، دیکھیں انگلش کا دا ہسٹری از بیہائنڈ آف ہسٹوریکل پلیس، اور آپ دیکھیں ہسٹری از بیہائنڈ آف ہسٹوریکل پلیس، اور دیکھیں کہ جب ایک گروہ، ایک انتشار پسند گروہ، ایک مخصوص مافیا جب آپ کے ہسٹوریکل پلیس، چاہے وہ اسلامی ہوں چاہے آپ کے تہذیبی ہوں، ان کو ہٹ کرے یا ان کو نقصان پہنچانا چاہے، تو آپ کے پاس جو ہے آپ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ اسلحے کا استعمال کریں، کیونکہ آپ ہر مذہب اپنے تاریخی مقامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں کہ پراکسیز جو سپورٹ کیا گیا، اصل میں ایران، جنرل قاسم سلیمانی صاحب نے اصل میں اپنے نظریے کو امن کی طرف، ان کا نظریہ امن تھا، پیس تھا۔ دیکھیں جو انتشار پسند مافیا کا قیام عمل میں آیا، ان میں داعش تھی، ان میں اور بہت سارے گروپ تھے، طالبان تھے، جو القاعدہ، لیکن کہ وہ ختم، یعنی کہ ان کا فنش، لیکن جو امن کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے وہ آج بھی قائم ہے، دائم ہے۔ اور آپ کا موقف یہاں آ گیا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قاسم سلیمانی پہ الزام ہے کہ انہوں نے خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی یا خطے میں افراتفری کو ہوا دی، بلکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ ان کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے خطہ امن کی طرف جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف ایران سعودیہ سے
اپنے معاملات حل کرنا چاہتی ہے. جی جی بالکل. اور بیچ میں عراقی وزیر اعظم جی نے بھی اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے، اور وہ اس وقت عراق میں ایران کی قیادت کا پیغام لے کر آئے تھے سعودیہ کے لیے. جی. اور یہ چیز بڑی ریاستوں کو یا امریکہ کو گوارا نہیں، اس لیے ان کو قتل کیا گیا. جی بالکل، تاکہ کیونکہ ان چیزوں سے مفاد وابستہ ہے نا، امریکہ کے، دوسرے کنٹریز کے. اور ایران دیکھیں کہ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا کسی طاقت کے آگے سرنڈر. یہ ایرانیوں کی تاریخ ہے. مولانا طاہر صاحب، آپ کا اس بارے میں، ہم اسی بات کو مولانا طاہر سے پوچھیں گے، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ کیا حکومت ایران کو اور حکومت سعودی عرب کو یہ خیال آ گیا ہے کہ اپنے اختلافات ٹیبل پر حل کیے جائیں بجائے پراکسیز کے اور دوسرے ممالک میں حل کرنے کے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اصل میں یہ تو ہونا ہی نہیں ہے کہ ٹیبل پہ یہ آ کر بیٹھ جائے. قاسم سلیمانی کی تاریخ امریکہ کے لیے بڑی سپورٹ افزا ہے. 2002 میں افغانستان پر حملہ کرنے کے وقت یہی وہ جرنیل تھا جنہوں نے نور دی اعلان کا ساتھ دیا، امریکہ کو وہاں قبضہ کروایا. اور اب جو ہے نا دوسری ایران کی جو حکومت ہے وہ سوریہ میں، شام میں انہوں نے کھڑا کر دیا. بیروت میں بھی ظریف جواد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اب 4 جو دارالخلافہ ہے اس پر ایران کا قبضہ کروایا ہے، مگر قبضہ کروانے والا یہی سلیمان تھا. کیونکہ اصل میں ان کو لے کر آنا، شام میں 90% سنی مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا کر یہاں ایک ریاست ایران کی پروکسی وار کے لیے ان لوگوں نے کھڑا کیا. بیروت میں لوگ اکٹھے ہوئے، اب ان کے خلاف لڑ رہے. عراق میں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اب ٹرمپ کی خود اپنی پوزیشن، اپنی ساکھ بڑی کمزور ہو چکی تھی. اب انہوں نے ایک ایسا ہی گیم کھیلا کہ انہوں نے عراق کے اندر ان کے شیعہ مہدی ملیشیا کا سردار اور جس کو مار کے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا. اب ایران زور اور شور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا امریکہ سے بدلہ لینا ہے. میزائل بھی پھینکتے، وہ پٹاخے پھینکتے، وہ تو میزائل ہی نہیں تھے. بھائی آپ اگر جنگ کر رہے ہیں، لوگوں نے دوسروں کے سرزمین پہ کرنا ہے. اب 4 دارالخلاف ہے، صنعاء، بیروت، شام اور یہ عراق، یہ تو ایران کے قبضے میں. یہ کس نے کروایا؟ یہی وہ جرنیل تھے. اب امریکہ کا کام کیا ہے؟ ایک آدمی کو مس یوز کرنا، اس کو پھینکنا. اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ میری بات نہیں ہے، جواد ظریف خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عرب کے 4 دارالخلافے اپنے قبضے میں کر لیے. یہ سب کو پتہ ہے. صحیح. مگر ہم کیا سمجھتے نہیں جی ہم نے اس کو اسلامی ہیرو بنانا ہے. 10 لاکھ لوگوں کا شہید کروایا شام سوریہ میں، اس سے زیادہ عراق میں کروایا، اس سے زیادہ بیروت میں کروایا. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں لبنان اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے، 1 انچ زمین بھی نہیں لیا، مگر ہم یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہم لڑ رہے. امریکہ اور ایران کی لڑائی میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ ایسا ہی ہے جیسا میاں بیوی، اس سے ہر روز کی لڑائی جب گھر میں ہوتی ہے سارا محلہ سر پہ اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، مگر سال بعد اس کے گود میں ایک بیٹھا ہوتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جب بھی دیکھو ایران کو سوریہ مل گیا، ایران کو صنعاء مل گیا حوثی باغیوں کے تھرو، ایران کو لبنان مل گیا کس کے تھرو؟ اسی جرنیل کے تھرو افغانستان پر حملہ کروایا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آج ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں جی اسلامی ہیرو مر گیا. بھائی اسلامی ہیرو نہیں تھا، وہ ان کا اپنا بندہ تھا. اب ٹرمپ کی ساکھ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسی بات پر آ گئے ہیں کہ بھائی ہم نے جو کرنا ہے، بھائی ہم نے جرنیل مارنا ہے. ان کے آپس میں جب ایران میں لوگ کڑے ہو گئے تھے حکومت کو گرانے کے چکر میں، اب ان لوگوں نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا کہ بھائی دشمن نے ہمارے جرنیل کو مارا ہے، یہ ہمارے ساتھ کڑے نہیں ہوتے، ہم اس کو باغی ڈکلیئر کریں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پری پلان تھا، ایک پری پلان تھا جنہوں نے رچایا ہوا ہے. دیکھیں میں اس موقف پر رہتا ہوں، آپ اپنی باری میں موقف پر رہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بات کی کہ سلیمانی صاحب کی جو شہادت ہے یہ امریکہ کا ایک پلان تھا ایران کا. دیکھیں کہ انہوں نے بات کی کہ ایران نے پراکسیز کے ذریعے لبنان کو کور کیا، شام کو کور کیا، اور ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا اور امریکہ سپورٹر تھا سلیمانی صاحب کا. دیکھیں کہ
جو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا سپورٹر ہو یہ چیز امپوز ہو جاتی ہے. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں کوئی آپ کے سیکٹری آپ کی اطلاعات اس کو معاف نہیں کرتی. دیکھیں جن کا امریکہ سپورٹر ہے اس کا انکشاف ہیری کلنٹن کر چکی ہیں پارلیمنٹ امریکہ کی پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا ہم ایک مخصوص, انہوں نے مولوی صاحب نے بات کیا, میں اس بات پر آتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ایک مخصوص فرقہ ہے مسلمانوں میں جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم نے فنڈنگ کی, ہم نے طالبانوں کو ایڈ دی. اور اس کا انکشاف امریکن سابقہ پریزیڈنٹ ہیری کلنٹن نے انکشاف کیا تھا امریکن پارلیمنٹ میں. اگر وہ سلیمانی کے سپورٹر ہوتے, اگر وہ ایران کے سپورٹر ہوتے, آج تک امریکہ نے کیوں نہیں, کسی ایک پارلیمنٹیرین نے کیوں نہیں بیان دیا, کسی یورپ میں کسی نے بیان نہیں دیا کہ ہم ایران کے سپورٹر ہیں. ایران نے تو پچھلے 40 سال سے ایران پہ پابندیاں ہیں, پوری دنیا کے ساتھ اس کا بائیکاٹ ہے. اور دیکھیں نا, نہیں جرمنی نے بھی بیان دیا ہے, جرمنی نے کہا کہ ہم نے بھی اس کو قتل کرنا تھا مگر طریقہ یہ نہیں, یہ تو جرمن کا وزیر خارجہ کا بیان ہے. سعودی عرب کیا ہے, سعودی عرب کس کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے, اس بات پر سعودی عرب کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرتا. کیا کس کے ایجنڈے پہ $1 بلین کس نے مانگے تھے, کسی سے بھی نہیں مانگے, سعودی عرب نہیں ہے اس کا کیا. کچھ بھی. اب ہم سوال کریں گے آزاد بھائی سے, اس بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں میں اپنے پہلے موقع پہ ابھی بھی قائم ہوں. یہ جو بھی ڈسکس ہو رہی ہے نا, بیسیکلی یہ ریاستی مفادات ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب اپنی ریاست کو کس طرح مضبوط کرنا ہے, ہم کیوں اس کے پر جو ہے نا اس میں کود رہے ہیں ریاست کے. بھائی ہمارے پاکستان کے لیے ایران کی لڑائی ہمارے پیر میں نہیں ہے. 65 میں ایران نے بھارت کا ساتھ دیا. اب 2002 میں ایک معاہدہ ہوا, 2002 میں ایک معاہدہ ہوا, بھائی بات تو سنیں نا, بات سنیں. 2002 میں معاہدہ ہوا انڈیا اور ایران کا کہ ہم اگر پاکستان سے ہماری لڑائی ہوئی تو ہم آپ کو اپنے اڈے بھی فراہم کریں گے پاکستان کے خلاف, اور ہم آپ کو دیکھو ہم نے گوادر بنایا, ایران نے چابہار درہ اس کو دے دیا. وہاں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر گوادر سے وہ ہندو آئے ہوئے, 10,000 آدمی بٹھائے ہوئے, کبھی بھی ہمیں پاکستان کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اب ایران ہمارا مخلص دوست ہوتا ہے, مخلص دوست ایسا ہی ہوتا ہے کہ آ کے وہ ہمارے ایک ہندو کے خلاف وہاں جو ہے نا ان کو اڈے بھی دے, وہاں 10,000 آرمی کو بھی رکھے. بھائی ایران سے ہمیں پاکستان کا خطرہ ہے. ایران سے جو دہشت گرد آتے ہیں, عزیر بلوچی ہو گیا, بابا لاڈلا ہو گیا, یہ کلبھوشن یادو, کل کی بات ہے, کس کے پاسپورٹ پہ آیا تھا؟ دیکھیں یہ تو ایرانی پاسپورٹ پہ آیا تھا نا. کلبھوشن کی بات کیا کسی پاسپورٹ پر آیا. دیکھیں ایک منٹ, ایران سے پاکستان انہوں نے بات کیا کہ 1965 میں انہوں نے بالکل اپوزٹ, بالکل جو تاریخ میں لکھا ہے وہ بالکل اس کی اپوزٹ بات کیا. ایران نے پاکستان کو آفر کی تھی, آپ اس معاہدے پر آئے, آپ پاکستان کی سعودی تھا, ہم نے پیسے بھی دیے تھے بھائی, آج بھی سعودی نے بلین ڈالر سے پوچھ لیں. ایران نے آفر کی تھی پاکستان کو, اگر حالت جنگ میں ہم اپنی ایئر بیسز آپ کو اپنے اور ہم حالت جنگ میں آپ کو فری سپلائی کریں گے, آئل فری سپلائی کریں گے. آج بھی ایران اس معاہدے پر قائم و دائم ہے. اور دیکھیں کہ کھلا جب سعودیہ کی بدماشی پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر سامنے نہیں آگئی تھی کہ انہوں نے کس کو ووٹ کیا, انڈیا کو. ایران نے بھی کیا بھائی, ایران نے حق میں نہیں کیا, حق میں تھے, انہوں نے کشمیر کو کیا. سعودیہ طالبان کو فنڈنگ کرتا رہا, ریال برآمد ہوئے طالبان سے, سعودی ویپن برآمد ہوئے, اوپر سٹیمپیں تھی, کیوں نہیں سعودیہ پہ ایشو اٹھایا جاتا؟ یار ایران بھی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, مولا عمر ادھر ہی جاتا ہے, یہ تو آپ بتا رہے ہیں. ایک اور چیز میں آتی ہے کہ دیکھیے ابھی جو سعودی عرب نے, عرب ایمریٹس, یعنی 57 کنٹریز کے جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے ان سب نے بھارت کے ساتھ دیا, سب نے بھارت کے معیشت کو کنٹرول کیا, ہمارے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے. پاکستان کا سوچنا ہے. ایک اور بات تو یہ بات ہے کہ قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن پہ انڈیا میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے, ادھر لوگ مر رہے, ادھر لوگ ماتم منا رہے. ان کی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک بہت اچھے دوست سے محروم ہو گئی قاسم سلیمانی کے جانے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے لیے قاسم سلیمانی کی خدمات بنوائی ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر انڈیا کے لیے قاسم سلیمانی اتنے اہم تھے تو کیا وہ پاکستان کے حق میں تھے؟ دوسری بات, اسی طرح جنرل راحیل شریف کے زمانے میں جس ایرانی جنرل نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے, وہ بھی ہمارے قاسم سلیمانی ہی تھے. اس بارے میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا.
نہیں قاسم سلیمانی کا تو واضح بیانیہ تھا دنیا کے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ ایران پر حملہ ہے، اور باقاعدہ قاسم سلیمانی صاحب کو پاکستانی گارڈز نے ان کو ٹریننگ دی، پاکستانی کمانڈر وہ ٹریننگ کے لیے آئے، اور قاسم سلیمانی نے یہ اعلانیہ کہا تھا کہ پاکستان اور ایران ایک دو برادر ملک ہیں اور ان میں کوئی بھی تیسرا ملک کبھی بھی انتشار نہیں پھیلا سکتا، اور اس معاہدے پر ایران آج بھی قائم ہے، اور اسی معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی قاسم سلیمانی صاحب کے بیان کو مد نظر رکھتے ایران نے ووٹ پاکستان کو کیا، جبکہ پوری مسلم امہ آپ کے اپوزٹ تھی، آپ کی کیا ریسپیکٹ رہ گئی کہ آپ کے جو نیبرہڈ کنٹری ہیں وہ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ جن کی بات ہے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو دیکھیں ویلڈ پوائنٹ میں آپ کو قاسم سلیمانی صاحب کی جو شہادت تھی جس پہ آپ نے کہا کہ انڈیا سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ ہمارا اچھا دوست جاتا رہا. ہر ملک کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ انہوں نے کبھی بھی اسلام کے خلاف ان کا ایک ہی ویژن ہے جب سے 1979 میں جب سے ایران میں انقلاب آیا تو وہ امام خمینی کے ویژن کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ وہ بلا فرقہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. وہ انڈیا نے جب ایران سے آئل لیا، ایران سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ سے آئل لیں گے، تو پاکستان کو اس نے آفر کی کہ آپ کا جی ڈی پی بالکل گر چکا ہے، آپ میں اتنے زیادہ کرائسس ہیں، آپ اتنا مہنگا آئل سعودی عربیہ سے لیتے ہیں، آپ ہمسایہ ملک ہیں تو ہم آپ کو سستا آئل فراہم کریں گے، گیس فراہم کریں گے. ہم نے اس ایران اپنے ملکی مفاد کو سعودیہ کی ضد میں آ کے، امریکہ کی ضد میں آ کے اپنے ملکی مفاد کو، اپنے قومی مفاد کو ترک کر دیا. پھر بھی ہم نے کہا نہیں، ہم سعودیہ سے لیں گے چاہے جتنا مہنگا دیں، ہم سعودیہ سے آئل لے رہے ہیں. ہم نے قطر سے گیس کا معاہدہ کیا، ان سے ایل پی جی، یہ قطر سے. دیکھیں اس میں کتنے امپلائی ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. ایران نے تو فائدہ ہی فائدہ سوچا پاکستان میں، چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان کا جی ڈی پی، کون سا فائدہ پہنچا ہے. آپ کا موقف آ گیا. مولانا طاہر صاحب، اس سلسلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ ایران پورے عالم میں صرف شیعہ ملیشیاز کو یا شیعہ کاز کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ایران کی گورنمنٹ حماس کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ سعودی عرب گورنمنٹ حماس کو سپورٹ نہیں کر رہی. آج کی تاریخ میں اخوان المسلمین کو گورنمنٹ آف ایران یا قطر یا ترکی سپورٹ کر رہا ہے مصر میں، لیکن سعودیہ جنرل سیسی کے ساتھ کھڑا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں سعودی کا جو گورنمنٹ ہے اس کے موقف کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں. پہلے چیز جہاں ہم دیکھتے اگر ایران سنی مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا تو آج سنی کی حکومت ہوتی نا شام میں، اور وہاں تو نصیروں کی حکومت ہے، وہاں تو بشار اسد 10% بھی نہیں ہے. میں آپ سے شام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن فلسطین کی میں بات کر رہا ہوں. فلسطین میں کہاں سپورٹنگ کیا؟ کوئی شپ گیا وہاں، کوئی ایرانی شپ گیا ہے وہاں، کوئی دوائی لے کر گیا ہے، کوئی پیسے دیے. آواز سے تو میں بھی ساری دنیا کو سپورٹ کرتا ہوں. عملی اقدام کدھر ہے؟ عملی اقدام ترکی نے کیا، جنہوں نے اپنا شپ بھیجا جہاں انہوں نے دوائی لے کر گیا تھا. آواز سے تو میں ساری دنیا کو سپورٹ کرتا ہوں. اسی طرح مصر ہے، مصر میں قطر اور سعودی عرب کا جھگڑا ہی اختلافی اس بات پر ہے کہ سعودیہ گورنمنٹ جنرل سیسی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور قطر، ایران اور ترکی، یہ تینوں ممالک اخوان المسلمین مرسی کو جو ہٹایا گیا ان کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اصل میں کوئی بھی اخوان المسلمون کو سپورٹ نہیں کرتا. پہلے پاکستان بھی نہیں کرتا. 65 ممالک میں کوئی بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا جو خلافت علی منہاج النبوت کی بات کرتے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. چاہے وہ سعودی ہو گیا، عرب امارات ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ہے. اصل میں خلافت علی منہاج النبوت کسی نے آج تک سپورٹ نہیں کیا. جو مرسی اس کی بات کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو عام کر کے اسی معاشرے کو عام کرنا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس معاشرے کو تو کوئی عام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پہلے اس کو سپورٹ نہیں کرتا. دوسرے ہر ایک ملک کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں. اگر یہ مفاد ملکوں کی سیاست ختم ہو گئی، بارڈریں ختم ہو گئی، تو سعودی راج بھی ختم ہو گئی، پھر وہ ہمیں پرانا حجاز مل جائے گا. میں سعودی کی اس بات پہ سپورٹ نہیں کرتا کہ بھئی وہ سعودی کی حکومت چل رہی ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے. میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں جہاں مسلمانوں کی قتل و غارت ہو رہی ہے.
یمن میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہوا، یہ اب جو ہے نا سوریا میں ہوا، کیا یہ قتل و غارت 10-10 لاکھ بچے مر رہے، 10-10 لاکھ لوگ بے گھر ہو رہے. جا کے ترکی میں دیکھ، میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں وہاں جو لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے. کیا ہم نے کوئی ایرانی ٹرک وہاں دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے 4 ٹرک دیکھے تھے جس میں بچوں بچا کر وہاں پہ چھوڑے دیے تھے. تو کہ یہ اسلام کی سپورٹیں گے؟ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ ایرانی ٹرک دیکھے جس میں 4 وہ پکڑے گئے تھے بھائی، ٹی وی پہ دکھائے تھے. پریزیڈنٹ آپ دیکھیں ٹرکی کا جو میں آزاد بھائی سے موقف لوں، آخر میں پھر آپ سے بات کروں گا، آپ سے اپنی باری پہ بات کروں گا. آزاد حسین صاحب اس بارے میں آپ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم 3 مہمان ہیں ہمارے جن کا اختلاف ہے. اگر اسی چیز کو آپ پاکستان کے اندر لے جائیں تو ایک بڑا رفٹ موجود ہے پورے معاشرے میں. آدھا معاشرہ جس کا ایک مسلک سے بھی تعلق ہوگا وہ ایران کی طرف ان کا وہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جن کا تعلق ایک دوسرے مسلک سے ان کا سعودی عرب کی طرف. پاکستانی بننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے لیے بیسکلی میں اسٹارٹ میں پہلے میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک ریاست ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے سے ریاست کے حوالے سے مضبوط اگر نہیں کر رہے تو یہ پرابلمس تو رہیں گے. ٹھیک ہے یہ معاملات یہ جنرل سلمانی کے حوالے سے ہو گیا یا سعودی کے حوالے سے ہو گیا یا دیگر چیزیں ہو گئی، یہ ان کی اپنی ریاستی چیز. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایران خود کہہ رہا ہے کہ جی جنرل سلمانی جو تھے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑے مضبوط تھے. گورنمنٹ آف ایران کو سٹرونگ کر گورنمنٹ آف ایران کو یا ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بیسک ہمیں پاکستانیوں کو کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے نا. ہمارے پاس بہت سارے تجربات موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 79 یا 80 کے اندر ہم افغانستان میں شامل ہوئے، سوویت یونین کو تباہ کرنے یا جو کچھ بھی تھا. ایک عجیب سی بات ہو جائے گی کہ جی جہادوں میں چلے گئے، واپس آئے تو کیا ملا؟ آج افغانستان بھی وہیں کھڑا ہے، پاکستان بھی وہیں ہے، بلکہ ہم پیچھے چلے گئے، تباہی کی طرف چلے گئے نا. ہم نے اپنی قومیت کو یعنی اپنی شناخت کو یعنی اپنی ریاست کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس بنیاد کے اوپر اگر مضبوط ہوتے ہیں کہ بھئی ریاست پاکستان، ٹھیک ہے جی، اس میں کون ہیں، کون سے عقائد سے ہیں، مسلک سے ہیں، ان چیزوں سے ہیں، ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں. اس کو تو ہمیں ختم کرنا ہی نہیں ہے نا. بے شک ہمیں اپنے ریاست کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو. تو ہم پھر یہ باہر کی جنگوں میں کیوں کودتے ہیں؟ ابھی جیسے ایک سوال تھا کہ جی جنرل سلمانی کے حوالے سے ایک خاص مسلک کے حوالے سے جو ہے نا جو لوگ رکھتے تھے انہوں نے احتجاج کیا، باقی لوگ نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں، جیسے ابھی مولانا ہمارے طاہر بھائی نے کہا کہ جی وہ مر گئے. احتجاج تو کرنا چاہیے نا تھا. احتجاج تو آپ لوگوں نے شام پہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ چیز ہے نا جو 10-10 لاکھ مروا رہے ہیں اس پہ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ یہ چیز ہم پاکستان دوسروں کی چیز اس پہ نہیں کر رہے، پاکستان میں کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیں ہے نا، ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی بیسکلی ہم تمام پاکستانی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سارے بے شک ماننے والے ہیں، سب کلمہ گو ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، دوسرے عقائد بھی ہیں. سب کو مل کے جل کے اگر ہم ریاست پاکستان کو مضبوط کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے میں نے خمینی صاحب کے حوالے سے پڑھا تھا، خط جا رہے ہیں کہ ایران کو مضبوط کرو، ایران کو مضبوط کرو. وہاں سے خط آتا ہے کہ بھائی آپ خمینی صاحب یہ کیوں نہیں کہتے مسلمانوں کو مضبوط کر لو یا شیعہ کو کرو؟ وہ کہتے نہیں، ریاست ایران کو اگر مضبوط کرو گے تو وہاں پہ رہنے والا مسلمان اور شیعہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ریاست پاکستان کو مضبوط کریں گے تو اس میں رہنے والا شیعہ ہو، سنی ہو، دیلوی، بریلوی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو وہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اسلام بھی مضبوط ہوگا. بالکل انہوں نے بہت اچھی یہ بات میں اس حوالے سے بات پوائنٹ ویلڈ ہے. لیکن دیکھیں کہ مولانا صاحب نے بات کی کہ ایران ٹرکی میں ہم نے دیکھے جیسے بچھو انہوں نے بچھائے. دیکھیں کہ ٹرکی کی گورنمنٹ، ٹرکی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور اردگان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان، انہوں نے سارا انہوں نے جب برما میں مسلمانوں پر ظلم ڈایا جا رہا تھا تو انہوں نے کسی اور مسلم کنٹری کو ساتھ لے کے کانفرنس نہیں کی تھی، بلکہ آپ اس بات کو ابھی چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. اس وقت اردگان نے پریزیڈنٹ ایران روحانی صاحب کو ساتھ لے کر کانفرنس کی کہ اگر برما میں مسلمانوں پر ظلم نہیں روکا جاتا تو ایران اور ترکی برابر برما پر حملہ کر دیں گے. دیکھیں اگر دیکھیں اردگان صاحب نے مسلمانوں کس حد تک کی وجہ سے میں معافی چاہوں گا، معذرت چاہوں گا. ہم اپنے پروگرام کو اس نوٹ پر ختم کریں گے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو بحیثیت پاکستانی پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم
پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، تو اسلام کا قلعہ بھی مضبوط ہے اور ہم اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے علاقائی اور مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ تمام ہمارے تینوں مہمانوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی بیان ہے اس بارے میں کہ ہم کوشش کریں گے صلح صفائی کی، سعودیہ اور ایران کے درمیان بھی، ایران اور امریکہ کے درمیان بھی۔ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں پاکستان کی دو پالیسیاں، ایک کہ خود کسی کا فریق نہیں بنے گا، اور دوسرا کہ اگر کوئی جنگ نزدیک آ رہی ہے تو اس کو حتی المقدور رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنی پلیس نہیں دیں گے، جگہیں نہیں دیں گے۔ تو اسی نوٹ پہ ہماری بھی بحیثیت پاکستانی عوام یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں امن و امان اور پاکستانیت اور محبت کو فروغ دیں۔ کل کا بھلا، کل کی خیر، ہمارا یہی موٹو ہے منقولات میڈیا کی طرف سے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا، جناب مولانا طاہر خان صاحب، جناب آزاد حسین صاحب اور جناب سید سفیر حسین صاحب۔